شاہد خاقان عباسی کا بالکل سمپل کیس تھا جس پہ انہوں نے آج تک فیصلہ نہیں کیا، جس میں نیب کی طرف سے یہ بھونڈا سا الزام لگایا گیا تھا کہ مستقبل میں کوئی نقصان ہوگا۔ کہیں پہ نہیں لکھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی کمیشن لیا، رشوت لی، کوئی بات کی۔ بس آتے ہیں، ڈیٹ ڈال دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید ٹائم مل گیا ہے۔ پہلے ان کا وکیل تبدیل ہوا اور آج جج نے لمبی چھٹی لے لی، اور وہ جج ایسا جج ہے جو 12 سال سے کیسز سن رہا تھا اور نیب کی عدالتوں کا سب سے پسندیدہ جج انہیں قرار دیا جاتا تھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، انہوں نے میڈیا کی آزادی کی بات کی ہے، حق رائے دہی کی بات کی ہے کہ جی آزادی بولنے کا، لکھنے کا حق ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے کس پس منظر میں ساری گفتگو کی ہے وہ میں بتاؤں گا۔ پھر کرکٹ کا بڑا معاملہ ہے، سنگین ہو گیا جی۔ ذکا اشرف چلے گئے ہیں۔ ذکا اشرف کس سیاسی جماعت کو فنڈنگ کرنا چاہتے تھے؟ شکیل شیخ نے کیا جدوجہد کی؟ شکیل شیخ کو کرکٹ کا گرو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، نیب کورٹ کے جج ہیں محمد بشیر صاحب، اور انہوں نے ریٹائرمنٹ ان کی ہونی تھی 14 مارچ کو 2024 کو، اور انہوں نے چھٹیاں لے لیں جی۔ انہوں نے درخواست دے دی۔ ان کے پاس کیس چل رہا تھا عمران خان صاحب کا آج کل، توشے خانے کا اور 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کا، جس میں ملک ریاض صاحب ہیں، علی ریاض ہے ان کا بیٹا، شہزاد اکبر ہیں، اور بھی بڑے کریکٹر ہیں، عمران خان صاحب ہیں، بشرا بی بی ہیں۔ تو اس میں فرد جرم کل عائد ہونی تھی، تو عین موقع پہ خان صاحب نے ترب کا پتہ کھیلا اور انہوں نے وکیل تبدیل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ سردار لطیف کھوسا تیاری کر کے نہیں آتا، سیاسی باتیں کرتا ہے عدالت میں، لہذا میں وکیل تبدیل کرتا ہوں۔ اور انہوں نے بیرسٹر علی ظفر، جو مرحوم ایس ایم ظفر صاحب کے بیٹے ہیں اور بڑے ماہر قانون دان مانے جاتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، ان کو وکیل کر لیا ہے۔ ان کی معاونت سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلا کریں گے۔ لیکن اسی اثناء میں ایک اور آج صبح ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ جج محمد بشیر نے چھٹی لے لی، درخواست دے دی کہ میں مزید نہیں کر سکتا کام۔ اور بشیر صاحب کو سب سے پہلے 2012 میں تعینات کیا گیا تھا، یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو تعینات کیا تھا۔ پھر یوسف رضا گیلانی کے کیسز بھی انہوں نے سنے، پھر ان کو ایکسٹینشن ملتی رہی۔ 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے ان کی ایکسٹینشن کی۔ پھر عمران خان صاحب نے ان کی 2021 میں ایکسٹینشن کی۔ یہ بڑے ایسے جج تھے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ میڈیا سے بچتے تھے، عدالت کے اندر ریمارکس بھی بڑے کم دیتے تھے، لیکن فیصلہ کرتے کرتے پھر رک جاتے تھے، کرتے ہی نہیں تھے۔ اور انہوں نے 2018 میں ایک فیصلہ کیا، میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا دی، مریم نواز کو سزا دی، کیپٹن صفدر کو سزا دی، اور وہ اتنی غلط سزا ثابت ہوئی کہ ہائی کورٹ میں سب سے پہلے کیپٹن صفدر بری ہوئے، پھر مریم نواز اس وقت بری ہوئیں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی،
ہائی کورٹ کے بینچ نے ان کو بری کیا. پھر حال ہی میں جب نواز شریف وطن واپس آئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ کیس میں نواز شریف کو بری کیا. تو میں اس وقت یہ بات کرتا تھا 2 ججز کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دینا چاہیے. ایک میں نے بات کی تھی جناب اعجاز الحسن صاحب کی جو مانیٹرنگ جج تھے، اور ایک میں نے ان کی بشیر صاحب کی بات کی تھی. اور میں اکثر کہتا تھا کہ یہ پسندیدہ جج کیوں ہیں. اب دیکھیں نا، ان کے پاس 4 وزراء اعظم کے کیسز ان کے پاس رہے جی. راجہ پرویز اشرف کے، جن کو خواجہ آصف نے ایک خطاب دیا تھا راجہ رینٹل کا. پھر شاہد خاقان عباسی کا کیس بھی چل رہا ہے. نواز شریف کو کیس چلتا رہا، سزا سنائی. عمران خان کے کیسز بھی ابھی یہ سن رہے تھے. تو سارے امپورٹنٹ کیسز ان کو کیوں دیے جاتے تھے؟ شاہد خاقان عباسی کا بالکل سمپل کیس تھا جس پہ انہوں نے آج تک فیصلہ نہیں کیا بشیر صاحب نے. LNG کا کیس جس میں نیب کی طرف سے یہ بھونڈا سا الزام لگایا گیا تھا کہ مستقبل میں کوئی نقصان ہوگا، اور کہیں پہ نہیں لکھا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے کوئی کمیشن لیا، رشوت لی، کوئی بات کی. بس آتے ہیں ڈیٹ ڈال دیتے ہیں. جج صاحب محترم کیا کہہ سکتے ہیں ہم. پھر وہ آ جاتا ہے دوسری بات. تو یہ ان کا تھا سارا سلسلہ. بار بار ایکسٹینشن، بڑے بڑے یہاں پرائم منسٹر چلے گئے، چیف جسٹس چلے گئے، آرمی چیف چلے گئے، یہ اپنے عہدے پہ بیٹھے رہے. اب جو عمران خان صاحب کا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا اور توشہ خانے کا، اب نیا جج کی تعیناتی ہونی ہے یا جو احتساب عدالت کے دوسرے جج ہیں ان کو یہ کیس ٹرانسفر ہوگا. اب اس کا ڈیلے جو خان صاحب چاہتے تھے وہ تو مل گیا. لطیف کھوسہ صاحب کے متعلق میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ جانے اور قاضی جانے، کیونکہ میچ ان کے درمیان پڑا ہوا ہے. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے کہ آج ایک تقریب میں خطاب کیا ہے، جرنلسٹوں کی تقریب تھی. اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا. ہو سکتا ہے ان کی تجربے کے حساب سے بات انہوں نے صحیح کی ہو، کیونکہ اس وقت میڈیا بڑا محدود تھا. میڈیا ایک پرنٹ میڈیا کی فیم میں تھا، PTV تھا، سینسرشپ بھی ہوتی تھی، اور بھی بڑے فیکٹر تھے. اطہر من اللہ صاحب 1971 کے معاملے میں، اس پہ بات لمبی ہو جائے گی کہ پاکستان کیوں ٹوٹا، وہ میں پھر کسی وقت بات کروں گا. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست بات ہے، پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا ناجائز استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا ناجائز استعمال بعض دفعہ ہوتا ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ ایسا ہوتا ہے کہ ریاست کے اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی کی مثال لے لیں، ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ایک کیمپ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ لاپتہ افراد ہیں. انہوں نے اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ سیستان میں، ایران کے علاقے میں کیمپ تھے دہشت گردوں کے، وہاں پاکستانی فوج نے کارروائی کی، وہ مارے گئے. تو ان کے لواحقین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر دھرنے میں. تو پھر آپ سوچ لیں کڑیاں کہاں، کیا پھر لاپتہ افراد باقیوں کا کیا ہوگا. تو یہ کیس تو اب سپریم کورٹ میں ویسے چل بھی رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ ویڈیو اور وہ جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے پس منظر کے حوالے سے ساری تفصیلات سپریم کورٹ میں باقاعدہ جمع کرائی جانی چاہیے، تاکہ حقائق، دوسری طرف کے حقائق بھی آئیں. یہاں تو ایک طرفہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ بہت کیا جاتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی بڑی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن
اب دیکھیں کہ ایران اگر یہ حملہ نہ کرتا پاکستانی علاقے میں، اور پھر پاکستان نے جواباً نہیں کرنا پڑا، وہ ہوا، اور اس میں پھر انکشاف ہو گیا، اعتراف ہو گیا. تو یہ ساری صورتحال دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور معاملہ ہے ناظرین، کرکٹ کا، میں آخر میں بتاتا چلوں. ذکا اشرف سے نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کی میعاد بھی 8 فروری تک تھی یا 10 فروری تک تھی. ان کو آصف زرداری نے شہباز شریف کی کن پٹی پہ، جیسے کہتے ہیں نا، پستور لگ کے ان کو اپوائنٹ کروایا تھا، اور دھمکی دے دی تھی حکومت سے الگ ہو جائیں گے. حالانکہ نجم سیٹھی سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کرکٹ کو انہوں نے بہتر انداز میں چلایا تھا. ذکا اشرف صاحب آ گئے. اب شکیل شیخ صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی جدوجہد کی. انہیں کرکٹ کا گرو بھی کہا جاتا ہے، اور شکیل شیخ کے خلاف بڑی انتقامی کارروائیاں بھی کیں ذکا اشرف صاحب نے. تو اب شکیل شیخ صاحب بہت سی تفصیلات جلد منظر عام پہ لائیں گے کہ ذکا اشرف نے اپنے دور میں کیا کچھ نہیں کیا. سب سے پہلا میرا ایک ہی سوال ہے ذکا اشرف سے کہ آپ نے بابر اعظم کو ہٹایا، ورلڈ کپ میں پرفارمنس بری تھی. پھر آپ نے جس کو کپتان بنایا، وہ کرکٹ ٹیم میں شمولیت اس کی ممکن نہیں ہے. آپ نے کس کی سفارش پہ اس کو بنایا، یہ آپ بتا دیں. پھر آپ نے معاملات بہت خراب کیے. پی ایس ایل کے ایشوز بھی بڑے آپ ہینڈل نہیں کر سکے. اور ایک اور آپ کے بارے میں انکوائری ہوئی ہے، جس کی رپورٹ وزیر اعظم کی میز پر 2 مہینے پہلے رکھی گئی. تو پتہ چلا آپ کرکٹ بورڈ کے عہدے سے ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اس کی تحقیقات کی رپورٹ منظر عام پہ آنی چاہیے. پھر اعجاز گور صاحب ہیں، وزیر تجارت ہیں، بڑے بزنس مین ہیں. انہوں نے ایک شوگر مافیا کے متعلق ایک انکوائری کرائی ہے. میں اپنے اس پلیٹ فارم سے نگران وزیر اعظم سے مطالبہ کروں گا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے، میڈیا میں لایا جائے، اور بتایا جائے کہ کیسے کیسے شوگر مافیا کے لوگوں نے پاکستانی عوام کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا ہے، قیمت کہاں سے کہاں پہنچائی، کیا کیا چکر چلائے. چینی ایکسپورٹس کرائی، چینی مہنگی کرا دی. تو اس میں بھی مبینہ طور پر ذکا اشرف صاحب کا نام لیا جاتا ہے. اب اعجاز گور صاحب جو ہیں، وہ بھی آصف زرداری صاحب کے دوست ہیں، اور ذکا اشرف صاحب بھی آصف زرداری صاحب کے دوست ہیں. اب نگران وزیر اعظم کو چاہیے، جو شفافیت کی بات کرتے ہیں، جو راتوں رات چیئرمین سینٹ کے بھائی کو تو ملازمت سے نکال دیتے ہیں، کوئی الزام جو بھی تھا، اس انکوائری کو کیوں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ اس کو لائیں، پبلک کریں، اور پھر ایف آئی اے اور نیب کو دیں، تاکہ پتہ چلے کہ عوام کی جیبوں میں کس نے ڈاکہ ڈالا. تو ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.